پرانا پیپل دوسرا حصہ۔ دائرے میں بیٹھے وہ جنات ہی تھے، وہ سب یوں خاموش تھے جیسے وہ سارے کے سارے پتھر کے بت بن چکے ہوں۔ یقین مانیے اس قدر خاموشی تھی کہ اگر ذرا سا بھی کنکر وہاں پھینکا جاتا تو شاید اس کی بھی آواز کانوں کے پردے پھاڑ کر رکھ دیتی۔ پھر یکدم دھیرے دھیرے یوں ایک باریک اور پتلی سی آواز گونجنے لگی، اور پھر بڑھتے بڑھتے وہ اس قدر بھیانک ہونے لگی جیسے کوئی ایسا موٹر بائک سٹارٹ ہونے لگا ہو جس کا سائلنسر نکال کر پھینک دیا گیا ہو۔ پھر یکدم آواز مزید تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی اور آس پاس کا علاقہ اس آواز سے گونجنے لگا۔ چونکہ مکانات تو بہت دور تھے اور ویسے بھی اگر کوئی یہ گونجدار آوازیں سن بھی لیتا تو اس طرف آنے کی بے وقوفی نہ کرتا، اور یہ بات شاید یہاں موجود وہ تمام جنات جانتے تھے۔ اس آواز کی بازگشت ابھی جاری ہی تھی کہ ایک طرف سے دو بھیانک چہروں والے انسان نمودار ہوئے جنہوں نے عجیب سے لمبے لمبے چوگے زیب تن کر رکھے تھے۔ انہوں نے ہاتھوں میں ایک بہت بڑی بوری اٹھائی ہوئی تھی جس میں کوئی شے پھڑ پھڑا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے بوری میں کسی جاندار کو پکڑ کر بند کر دیا گیا ہو اور وہ جاندار باہر نکلنے کے لیے بے چین ہو اور اپنا پورا زور لگا کر مچل رہا ہو۔ انہی دونوں بھیانک انسانوں نے وہ بوری اس دائرے میں بیٹھے تمام افراد کے سامنے لا پھینکی، اور اس کے ساتھ ہی اس میں سے دردناک چیخ نکلی جیسے کسی انسانی بچے کے منہ سے نکلتی ہے، اور پھر بوری نیچے گرتے ہی ایک اور انسان نے اسے دوڑ کر دبوچا اور اس کے منہ پر بند رسی کو کھول کر اپنے ہاتھ سے کسی کو گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ وہ ایک انسان کا بچہ ہی تھا جس کی عمر تقریباً 7-8 برس تو لازمی ہوگی۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اپنا منہ کھلا ہونے کی وجہ سے زور زور سے چیخنے لگا، مگر کسی پر بھی اس کی چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہی جنات میں سے ایک قدرے لمبے قد کا بظاہر انسان اٹھ کر کھڑا ہوا اور دائرے میں بیٹھے دوسرے لوگوں کی طرف منہ کر کے انہیں کچھ بتانے لگا۔ وہ سب خاموشی سے اپنے سر جھکائے اس کی آوازیں سن رہے تھے، اور پھر اس کے خاموش ہوتے ہی ان میں سے 4 افراد اٹھے۔ انہوں نے زمین پر تڑپتے ہوئے بچے کو پکڑ کر دونوں بازو اور ٹانگوں سے اپنی اپنی جانب کھینچنا شروع کر دیا، اور پل بھر میں وہ بچہ 4 ٹکڑوں میں بٹا ان چاروں کے ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ اس کے دونوں بازو اور ٹانگیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور دھڑ نیچے گر گیا تھا، مگر انہوں نے اس بات کی پرواہ نہ کی۔ وہ چاروں ہی اپنے ہاتھوں میں اس کے جسم کے حصے اٹھائے، دلہن اور اس کے شوہر کے سامنے پہنچ کر رکے اور وہ حصے ان دونوں کی طرف بڑھائے۔ یہ دیکھ کر دلہن اور اس کے شوہر نے جھپٹ کر وہ ٹکڑے ان سے چھین کر یوں کھانا شروع کر دیے جیسے وہ کسی انسانی جسم کے ٹکڑے نہیں بلکہ کوئی گاجر مولی ہو۔ پل بھر میں وہ بچے کا گوشت چٹ کر گئے تھے۔ اپنے بھیانک چہروں پر لگا خون وہ دونوں ہی اپنی لمبی گندی زبانوں سے چاٹ رہے تھے، اور میرے جسم کا تو لہو صحیح معنوں میں خشک ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی تھی، مگر میں دبک کر بیٹھا رہا۔ سامنے دیکھا تو زمین پر خون میں لت پت اس بچے کا دھڑ اس لمبے قد والے انسان نے اٹھایا اور اسے یوں کھانے لگا جیسے وہ اسے کھانے کے لیے ہی یہاں تک آیا ہو۔ دائرے میں بیٹھے تمام انسان اسی طرح سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ تو ہل جل بھی نہیں رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے یہ بھی اس نکاح کی کوئی رسم ہو۔ سامنے جو بھیانک اور لرزا دینے والا منظر تھا وہ دیکھ کر تو میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ مجھے تو یوں لگنے لگا تھا جیسے اگر ان میں سے کسی کی بھی نظر مجھ پر پڑ گئی تو شاید وہ بھی مجھے اس بچے کی طرح چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ میں تو دل ہی دل میں وہاں سے بھاگنے کے متعلق سوچنے لگا۔ اس وقت چونکہ زیادہ تر دیہاتی لوگ شلواریں نہیں پہنتے تھے، بلکہ عمر رسیدہ افراد کے علاوہ کچھ نوجوان بھی ان وقتوں میں تہمت باندھتے تھے، اور اکثر تو راتوں کو جب زمینوں کو پانی وغیرہ لگانے کے لیے نکلتے تھے تو وہ تہبند میں ہی جاتے تھے۔ شاید اس طرح وہ خود کو زیادہ آرام دہ محسوس کرتے ہوں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا تھا کہ اگر کبھی ایسے حالات پیش آ جائیں کہ تمہیں جنات کا خوف محسوس ہونے لگے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارے آس پاس یہ مخلوق موجود ہے، تو خود کو کسی حد تک رہا کر کے وہاں سے رفو چکر ہو جاؤ۔ اب نہ جانے اس بات میں کتنی صداقت تھی، یا کسی منچلے نے خواہ مخواہ ایسی بے سروپا باتیں اڑا دی ہوں، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب چاہے میرے بھی ایسا کرنے سے وہ جنات بھاگ جاتے
یا میں خود ہی ان کے سامنے تماشا بنتا، مگر میں نے اسی طرح آہستہ سے کھڑا ہو کر اپنی تہبند کو پیچھے سے اکٹھا کیا اور اپنے سر کے اوپر تک لا کر دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی۔ گو کہ میں بھاگ رہا تھا، مگر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ پہلے میں وہاں سے کھسکتا ہوا بہت دور تک نکل آیا، پھر جب وہ پیپل کا درخت مجھ سے کافی دور ہو گیا تو میں نے اندھا دھند اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور گھر آ کر ہی سانس لیا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر میں نے کبھی پلٹ کر اس پیپل کے درخت کی طرف جانے کی غلطی نہیں کی۔ ان جنات کا پھر کیا ہوا یہ جاننے کی بھی میں نے دوبارہ قطعاً کوشش نہیں کی۔ بوڑھے نے ایک لمبی داستان بیان کر کے آخر میں گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہوئے کہا، کم آبادی ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ ٹرینیں بھی نہیں رکتی تھیں، اسی لیے برائے نام ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن بنا کر حکومت نے بھی اپنا فرض ادا کر دیا تھا۔ اب یہ اور بات تھی کہ وہاں کوئی ڈھنگ کی ٹرین نہیں رکتی تھی، بلکہ اس اسٹیشن کے قریب سے گزرتے ہوئے ہر ٹرین اپنی رفتار یوں تیز کر لیتی جیسے اگر ایک لمحے کے لیے وہ آہستہ ہوئی تو شاید بہت سی بلائیں ٹرین کی بوگیوں میں گھس جائیں گی۔ کبھی کبھار ایک لوکل ٹرین پل بھر کے لیے وہاں ٹھہرتی تھی، اور اگر کوئی بھولا بھٹکا مسافر اس میں سوار ہوتا تو اتر جاتا، ورنہ وہ اسٹیشن سدا کی طرح ویران ہی رہتا تھا۔ ریلوے پلیٹ فارم بغیر اسٹیشن ماسٹر کے ہو نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہاں بھی ایک ادھیڑ عمر کا شخص جسے وہاں کے لوگ رشید کے نام سے جانتے تھے تعینات تھا۔ وہ اسی قصبے کا باشندہ تھا اور اس کی ایک بیوی جو سدا بیمار ہی رہتی تھی، وہ اس کے ساتھ 2 کمروں کے مکان میں رہا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا تھا، اسی لیے وہ دونوں اسی گھر میں اپنی زندگی کی بہاریں گزار رہے تھے۔ ادھیڑ عمر اسٹیشن ماسٹر کو لوگ وہاں رشید مخولیہ کے نام سے جانتے تھے۔ اب اس کا نام مخولیہ کیوں پڑا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا، ہر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق اس کی جیسے عادت بن چکی تھی۔ شاید دنیا میں یہ واحد شخص ہوگا جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے کی بجائے ہر وقت اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھتا تھا۔ چونکہ ریلوے اسٹیشن پر کوئی بھی خاص ٹرین نہیں رکتی تھی، مگر وہ تو اپنی ڈیوٹی نبھانے کے لیے وہاں ضرور موجود رہتا، اور اس کے لیے اسے باقاعدہ گورنمنٹ سے تنخواہ بھی ملتی تھی، جس سے ان دونوں کا اچھا گزارا ہو جاتا۔ اسی لیے دونوں میاں بیوی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ اس کا ایک اسسٹنٹ دلبر نام کا جوان تھا جو رات کے وقت وہاں ڈیوٹی پر مامور تھا۔ چونکہ رات کے وقت تمام ٹرینیں بغیر رکے وہاں سے گزر جاتی تھیں، اسی لیے اس کی ڈیوٹی مستقل طور پر رات کی ہی تھی، اور دن میں رشید خود پورا دن ریلوے اسٹیشن پر موجود رہتا۔ اب یہ بات سمجھ سے باہر تھی کہ اگر سارا دن وہاں کوئی ٹرین نہیں رکتی تھی تو اپنی چلبلی طبیعت کو تقویت دینے کے لیے وہ دن کو کیسے گزارتا تھا۔ اب اس کا جواب یہ تھا کہ اسے لطیفے پڑھنے اور لطیفے سنانے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس نے اپنے چھوٹے سے دفتر میں ایسی بے شمار کتابیں رکھی ہوئی تھیں، جب فرصت ہوتی تو وہ انہیں ضرور پڑھتا تھا۔